ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ المکرمہ پہنچے تو اہل مکہ نے انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لختے جگر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ میں قیام فرما تھے تو اہل کوفہ جو محبین مولا علی کا مرکز بھی تھا، یہ ایک الگ بات ہے کہ ان میں وفا کی کمی تھی۔ انہوں نے جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد امام علی مقام کو خط لکھا اور درجنوں خطوط۔ مورخین نے جو تعداد ان کی قلم بند کی ہے، ان کی تعداد تقریباً 150 کے قریب پہنچتی ہے، جن میں سے ایک خط کا متن تاریخ یعقوبی کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، للحسین ابن علی من شیعته المؤمنین والمسلمین، اما بعد فحی حل فإن الناس ينتظرونك لا امام لهم غیرك فالعجل ثم العجل۔ بسم اللہ لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یزید کو نہیں مانتے اور ہم حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دیتے ہیں، اور یہ دعوت محبین مولا علی جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کی جانب سے ہے، اور ہم آپ کے منتظر ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہماری امامت فرمائیں، ہماری قیادت فرمائیں، اور جلدی تشریف لائیں، جلدی تشریف لائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت نان مصطفیٰ کے دین کی بقا کے لیے پکارا گیا، بلایا گیا، چونکہ یزید نے حرام کو حلال، حلال کو حرام، اور جو زیادتیاں ہو سکتی تھیں وہ اس نے بپا کر دی، تو ایسی صورت میں امت کے بہترین فرد امام حسین کی طرف لوگوں کا رجوع ہوا۔ آپ نے مجلس مشاورت طلب کی۔ بہت سے لوگوں کا مشورہ یہ تھا کہ آپ تشریف نہ لے کے جائیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے نانا نے بھی کچھ کہا ہے، مجھے نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی بھی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ خیر فیصلہ یہ کیا گیا کہ پہلے پہل امام مسلم بن عقیل کو روانہ کیا جائے اور وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کے بعد وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلم بند کریں، وہاں کی صورتحال، سچویشن، پھر اس کے مطابق امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ فرمائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھا جو امام مسلم بن عقیل کو دیا، جس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کی جانب سے مسلمانوں مومنوں کی جماعت کے نام ہانی اور سعید تم لوگوں کے خط لے کر میرے پاس آئے، اور تمہارے کاستوں میں یہ آخری لوگ تھے جو میرے پاس پہنچے۔ جو کچھ تم نے لکھا اور تم نے کہا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ تشریف لائیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے سبب ہم سب کو ہدایت پر جمع کر دے، فلہذا
میں اپنے چچا زاد بھائی جن پر مجھے بھروسہ ہے اور وہ میرے اہل بیت سے ہیں تمہارے پاس روانہ کیا ہے، اور میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ تم لوگوں کا حال اور سب کی رائے لکھ کر کے مجھے بھیجیں۔ اگر ان کی تحریر سے یہ ثابت ہوا کہ تمہاری جماعت کے لوگ صاحبان عقل و فہم اس بات پر متفق ہیں جس کام کے لیے تمہارے قاصد میرے پاس آئے اور جو مضامین تمہارے خطوط میں نے پڑھے ہیں، تو انشاءاللہ میں بہت جلد تمہارے پاس آؤں گا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط میں لکھا، العمری مل امام الا العامل بالکتاب، مجھے میری زندگی کی قسم امام وہی ہو سکتا ہے جو کتاب اللہ پر عمل کرنے والا ہو، انصاف قائم کرنے والا ہو، حق کا طرفدار ہو، ذات الہی پر توکل کرنے والا ہو۔ امام حسین کا یہ خط لے کر امام مسلم بن عقیل کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر وہاں کیا ہوا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔